لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ جادو کے بارے میں شروع کریں گے. پہلے ہم ذرا کچھ دعائیں سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. اور جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے وہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. پھر جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اسے جلد باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ کیا بھلا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہان والوں میں۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ فسيكفيكه الله وهو السميع العليم، بس ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔
چلیے شروع کرتے ہیں آج کا. ولا يفلح الساحر حيث أتى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا يفلح الساحر حيث أتى. اور جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے وہ آئے. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 کا ایک حصہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا آمنا سامنا ہوا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی تو وہ سانپ دکھائی دینے لگی. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جادو کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی پرواہ نہ کرو، اور جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، وہ ان سب سانپوں کو نگل جائے گا. تو ایسا ہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنی عصا ڈالی تو وہ ایک بڑا اژدہا بن کر ان کے سب جادو کے سانپوں کو نگل گیا. اور اس موقع پر فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا، فلاح نہیں پا سکتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو ایک باطل عمل ہے، شیطانی عمل ہے، جس کی اسلام میں کوئی حقیقت حیثیت نہیں. جادوگر دراصل لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، انہیں گمراہ کرتا ہے. اور چونکہ جادو باطل ہے تو باطل حق کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو. یعنی جادوگروں کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی اللہ کے کلام کے مقابلے میں. جادو ہے کیا؟ جادو اردو زبان کا لفظ ہے. عربی میں اس کے لیے لفظ سحر استعمال ہوتا ہے. سحر کا لغوی معنی ہے دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا. لغت کے اعتبار سے ہر اس چیز کو سحر کہا جاتا ہے جس کا سبب معلوم نہ ہو، جس کی وجہ نہ پتہ چلے. اور جادو کو جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتے. الليث کہتے ہیں سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی، یعنی شیطان کو خوش کر کے اس سے مدد حاصل کی جاتی ہے. الازہری کہتے ہیں سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیرنے کا نام ہے. ابن منظور کہتے ہیں کہ ساحر جب باطل کو حق بنا کے پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اسے اصل حقیقت سے پھیر دیتا ہے. عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کیونکہ یہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے، پھیر دیتا ہے، اس کی اصل حقیقت سے ہٹا دیتا ہے. جادو کی تاریخ انسانی تاریخ کی طرح بہت قدیم ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جادو کا جو بانی تھا، آغاز کرنے والا، وہ ابلیس تھا. اسی نے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں گمراہ کرنے کا چیلنج کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے وسوسوں سے بچنے کی تاکید بھی کی اور دعا بھی سکھائی. جادو دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حقیقی جادو اور ایک خیالی جادو. حقیقی جادو جسم پر بیماری کی شکل میں اثر کرتا ہے اور اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اللہ کے اذن سے دو محبت کرنے والوں کو جدا بھی کر سکتا ہے، اور دو بغض اور عداوت رکھنے والوں کو ان کے درمیان محبت بھی پیدا کر سکتا ہے. اور خیالی جادو جو ہوتا ہے یہ دھوکہ بازی کا نتیجہ ہوتا ہے. جادوگر کچھ ایسی چیزیں اور اشارے استعمال کرتا ہے کہ لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ فلاں چیز حقیقت ہے جبکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. یعنی خیالی چیز کو شیاطین کے تعاون کے ساتھ حقیقت بنا کے دکھاتا ہے. یعنی عام طور پر یہ جو مختلف طرح کے شعبدہ بازی ہوتی ہے، یعنی چیزیں کچھ ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کو کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ جادو ایسی گروہ
اور ایسے دم درود اور الفاظ کا نام بھی ہے جنہیں بولا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے. یعنی جادوگر ایسا عمل کرتا ہے جس پہ جادو کیا جائے اس کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے، اور بعض اوقات اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. جیسے جراثیم انسان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، ایسے ہی بعض کلام اور الفاظ انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر یو فیل گڈ، آپ کے اچھے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کو ستائے یا تنگ کرے یا گالی گلوچ کرے تو اس سے آپ کو غصہ بھی آتا ہے اور آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو یعنی یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا الفاظ کے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی روح پہ جا کے ایسے اثر کرتے ہیں کہ جس سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور انسان پر برے اثرات ہونے لگتے ہیں؟ تو جی ہاں، جو الفاظ ہمیں سنائی دیتے ہیں ان کے اندر بھی ایسی چیز ہوتی ہے، اور جو الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں کسی کے نام یا کسی کی تصویر کو سامنے رکھ کے یا اس کی کوئی چیز سامنے رکھ کے، تو اس کے ذریعے بھی کنیکشن بن جاتا ہے اور اثرات ہوتے ہیں. اور اس میں شیاطین اور خبیث روحوں اور ان یا ستاروں سے مدد مانگی جاتی ہے، اسی لیے جادو کو کفر کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنب الموبقات، تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو، جن میں الشرک باللہ والسحر، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمان ایسے کام نہیں کر سکتا، اس کا ایسا کرنا اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جادو جو ہے اس کی اس لحاظ سے حقیقت ضرور ہے کہ وہ انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے جسمانی تکلیف بھی پہنچتی، کیونکہ ہمارا جسم اور روح آپس میں گندے ہوئے ہیں، یعنی آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے. جسم کے روئیں میں آپ کی روح ہے، اسی لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے آپ سب کچھ محسوس کرتے ہیں. تو جب کوئی چیز روح پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ جسم کو بھی ساتھ ہی متاثر کر دیتی، اور جب کوئی چیز جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے تو روح بھی ساتھ متاثر ہوتی ہے. اسی سے پھر یہ کہ جادو کے جو کلام ہوتا ہے، جو بھی اس میں لکھا جاتا ہے، اس سے انسان کو خوف زدہ کیا جا سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے، کسی کے دل میں نفرت یا محبت پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز ہوتی نہیں. اللہ نہ چاہے تو یہ سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو شر کا کام کرنے والوں کو بھی اللہ نے چونکہ آزادی دی ہے تو ان کا شر کبھی کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ یہ عمل ہے انسان کے دین اور ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے. اور یہ ان علوم میں سے ہیں جو غیر نافع ہیں. ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم بھی کبھی غیر نافع ہوا؟ تو ہاں، یہ جادو اور اس طرح کے کام کرنا جو ہے یہ غیر نافع چیزوں میں سے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید میں جادو کی مذمت بھی کی گئی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاثات یعنی وہ اور جادوگر عورتیں جو دھاگوں کی گرہیں بنا کے ان پہ دم کرتی ہیں، ان کے شر سے بچنے کی دعا کی گئی ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ اس میں ہر قوم کے اندر کسی نہ کسی شکل میں اس کے سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہا ہے. اور بابل کے شہر کے بارے میں تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ وہاں پر جو 2 فرشتے بھیجے گئے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے کیونکہ ان کے لیے آزمائش تھے، امتحان تھے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. بخاری کی روایت ہے کہ اس کے اثر سے آپ خیال کرتے تھے کہ آپ فلاں کام کر چکے ہیں، حالانکہ وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر اللہ کے اذن سے وہ ٹھیک ہو گیا. یعنی یہودیوں میں سے ایک بڑا جادوگر تھا، لبید بن عاصم اس کا نام تھا. اس کے بعد اس کے ساتھ یہ بات طے ہوئی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے گا اور اس کے بدلے اس کو 3 دینار یعنی سونے کے سکے ملیں گے. تو بہرحال اس نے یہ کام کر ڈالا
اور ایک چھوٹی سی بچی جو آپ کے گھر میں آتی جاتی تھی، اس کے ذریعے آپ کے چند بال منگوا لیے اور ان پر جادو کر کے انہیں بئر زروان میں رکھ دیا. اور یہ جادو آپ کو اپنی بیویوں سے قریب جانے کے لیے تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ وہ اپنی کسی خاص زوجہ کے قریب ہوئے، لیکن آپ نہیں ہو پاتے تھے. تو پھر اسی طرح یہ تھا کہ یعنی کہ کچھ اور چیزوں میں بھی آپ کے اوپر اثر ہوا، لیکن دین کے کام میں یا جو قرآن جو تعلیم دینی تھی یا جو آپ کے فرائض نبوت تھے، ان میں سے کسی چیز پر یہ جادو اثر انداز نہیں ہوا. تو بہرحال اس کے توڑ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ٹھیک ہے، تو جادو کا کسی کو بھی وہم ہو یا نظر کا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صحیح رستہ دکھا دے، ہمیں بتا دے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. جیسے وہ ہم عام طور پہ دعا بھی مانگتے ہیں نا، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور 2 فرشتوں کو آپ کی طرف اتارا، اور پھر وہ آپ کے ایک سر کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف آپس میں کنورسیشن کرنے لگے، جس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یعنی آپ پر جادو کیا گیا اور وہ کہاں پر دفن کیا گیا ہے، اور پھر آپ نے اس کو نکلوایا. لیکن آپ نے جادو کرنے والے سے کوئی انتقام نہیں لیا، آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کرتے تھے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بھی جادو ہوا تھا. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عائشہ کی ایک شاگردہ ہیں جن کا نام ہے عمرہ. وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ بیمار ہو گئی اور بیماری کا دورانیہ لمبا ہو گیا. اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا تو حضرت عائشہ کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور حضرت عائشہ کی کیفیت کے بارے میں بتایا. تو اس نے کہا جس عورت کی تم یہ حالت بتا رہے ہو اس پر تو جادو کیا گیا، اور اس پر اس کی باندی نے جادو کرایا، جو غلام لڑکی تھی. اور پھر جب تحقیق کی گئی تو اس نے اقرار کر لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ آپ فوت ہوں تو میں آزاد ہو جاؤں، کیونکہ حضرت عائشہ نے کہا ہوا تھا کہ میری زندگی کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی. تو بہرحال پھر حضرت عائشہ نے جب حقیقت سامنے آئی تو کہا اس باندی کو عرب میں سب سے زیادہ طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندی پر خرچ کر دو، یعنی قیمت لے کے کسی اور کو آزاد کر دو. اب اس کو سزا دی، تاکہ دوسرے، ایسی سزا بھی بعض اوقات اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اس سے سبق سیکھیں. اسی طرح کعب الاحبار ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں، تو کعب نے یہ بتایا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جادو میں جنات بھی استعمال ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کو چمٹ جاتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں. جنات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں جو انسان کے پاس نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں کی طرح جسم نہیں رکھتے، ہوائی جسم ہے ان کے، لہذا ہوا کی طرح تیزی سے اڑ سکتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب بلقیس صبا کا تخت اٹھوانا تھا تو اس نے کہا کہ آپ آنکھ جھپکیں اور اتنی دیر میں لا کے رکھ دوں گا. یعنی آپ خود سوچئے کہ آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی. تو اس سے اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ اس جن کی کتنی طاقت تھی کہ وہ صرف یعنی یوں لگتا ہے جیسے اس نے ہاتھ ہی بڑھایا اور اٹھا کے واپس رکھ دے. ہاتھ اٹھا کے بڑھانے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے. تو اللہ کی کیسی کیسی مخلوق اس دنیا میں ہے اور کیا کیا کام وہ کر رہی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ان سے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح وہ تو آسمان کی طرف چڑھ جاتے تھے، اور وہ سورۃ جن میں آتا ہے کہ وہاں جا کے چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سن کر پھر کاہنوں کو آ کے بتاتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ جنوں کے اندر بہت سے علوم بھی ہیں، جیسے ان کو تعمیرات کا علم ہے
آلات بنانے کا فن ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیرات میں ان کا ایک حصہ ہے. پھر اسی طرح مختلف شکلیں بھی اختیار کر لیتے ہیں، جیسے سانپ کی شکل، کتے کی شکل، یا کسی انسان کی شکل. اور اسی طرح انسان کے جسم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. اسی طرح ان کے کچھ کمزور پہلو بھی ہیں، یعنی جہاں ان کے کچھ طاقت کے قوت کے پہلو ہیں، وہاں کچھ کمزوری کے پہلو بھی ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ شیطان بھی جنات میں سے ہے، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، لیکن ابلیس جو ہے وہ کان من الجن قرآن میں آتا ہے. ان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں. ان کید الشیطان کان ضعیفا. پھر یہ ہے کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پہ ان کا تسلط نہیں ہو پاتا، ان کو قابو نہیں کر پاتے، ان کے آگے کمزور ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. مضبوط ایمان والے بندوں سے شیطان ڈرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مطیع تھے، اللہ نے ان کو پر کنٹرول دیا ہوا تھا، بڑے سے بڑے جن ان کے قابو میں تھے، اور وہ جس سے جو چاہتے تھے کام لیتے تھے، اور جو بات نہیں مانتا تھا اس کو سزا دیتے، اس کو قید بھی کر دیتے تھے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ پیغمبروں کی طرح کے معجزات نہیں لا سکتے، کوئی ایسی چیزیں نہیں کر سکتے. اور اسی طرح وہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے. اور پھر یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے محدود کناروں سے آگے نہیں جا سکتے، یعنی ان کی باؤنڈریز بھی ہیں. اور بند دروازوں کو کھولنے کی طاقت نہیں رکھتے، خاص طور پہ اگر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا جائے. تو جادو میں چونکہ جنات استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے جنات کی حقیقت کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. یہ باتیں معلوم تو ہوتی ہیں، لیکن اس موضوع پہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ذرا ذہن تازہ ہو جائے. ان کے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ کچھ سنا لیں کہیں سے کوئی بات جو انسانوں کو پتہ نہ ہو. اور جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ بعض اوقات کسی عداوت کی وجہ سے، کسی حسد کی وجہ سے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے. اور پھر یہ ہے کہ عمومی طور پر جو مشہور قسم کے سحر ہیں، اس میں ایک سحر تفریق ہے کہ لوگوں میں آپس میں پھوٹ ڈلوانا اور جدائی ڈالنا، جیسے دو شریکوں میں جدائی ڈالنا جو بزنس میں مثلا شریک ہے، یا میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، یا بہن بھائیوں میں. اور کیونکہ شیطان کے لشکر جو ہیں وہ لوگوں کے اندر فتنہ ڈالتے رہتے ہیں، اور اس کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی کو نہ چھوڑے جب تک کہ وہ لڑ نہ پڑے، آپس میں اختلاف نہ کریں. اور وہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ پانی پہ اس کا تخت ہوتا ہے، اور پھر وہ جنات کو، شیاطین کو چھوڑتا ہے، اور پھر وہ مختلف غلط کام کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم نے کچھ نہیں کیا. لیکن جو شیطان میاں بیوی کو لڑا کے آتا ہے اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا. اچھا، یہ سحر تفریق کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ اچھی خاص سے نارمل تعلقات، رویے، محبت ایک دم نفرت میں بدل جاتے ہیں، اور ایک دم لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی علامت کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی ایسی چیز واقع ہو گئی ہے؟ آپس میں دو شریکوں، دو محبت کرنے والوں، ٹرسٹ کرنے والوں کے بیچ میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، آپس کے اختلافات پیدا ہو جائیں، دونوں ایک دوسرے کا کوئی عذر ہی نہ مانے، کوئی بات قبول کرنے کو تیار نہ ہو، چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا لیا جائے، پھر بیوی خاوند کو بد شکل نظر آئے اور وائس ورثہ، جبکہ دونوں میں کوئی خرابی نہ ہو. اور اسی طرح جن دو لوگوں کے درمیان تفریق کرائی جاتی ہے، ان کو ایک دوسرے کا کوئی کام اچھا نہیں لگتا، ان کی کوئی چیز ایک دوسرے کو پسند نہیں آتی. اور اسی طرح اگر مثلا شوہر بیوی کے اوپر کے بیچ میں تفریق ڈالی گئی، تو شوہر گھر سے باہر سب کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، جو ہی گھر میں آتا ہے تو اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اور بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ، بیوی کے ساتھ بدسلوکی، اور گھر کو جہنم بنا کے رکھتا ہے. پھر اسی طرح سحر خمول ہوتا ہے، کاہلی اور سستی، جس میں خلوت پسندی، یعنی اینٹی سوشل بیہیویئر، خود غرضی، اور پریشان خیالی،
ہمیشہ سر درد ہونا، لوگوں سے ملنے سے گھبراہٹ، ہر وقت سستی، کوئی کام نہ کرنا، چھوٹا سا کام بھی پہاڑ نظر آنا. پھر اسی طرح سحر امراض بھی ہوتا ہے، یعنی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. کبھی کسی ایک خاص عضو میں کوئی بیماری بیٹھ جاتی ہے، کوئی درد وغیرہ. بعض اوقات مرگی کے دورے جن کو کہتے ہیں، ان کے اندر بھی جنات کا دخل ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض جسم کے کوئی حصے فریز ہو جانا، ان کا کام نہ کرنا، اور بے حس و حرکت ہو جانا. اور اسی طرح جو ہماری 5 سینسز ہیں، اس میں سے کسی ایک کا کام نہ کرنا، جیسے سینس آف اسمیل چلی گئی، یا ٹیسٹ چلا گیا، یا سن نہیں پا رہے، یا آنکھوں پہ کچھ اثر ہو گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سحر استحاضہ بھی ہوتا ہے، جو خواتین کو ایسی بیماری لگ جاتی کہ ان کے پیریڈز ختم ہی نہیں ہوتے. پیریڈز تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن بلیڈنگ ختم نہیں ہوتی. اور یعنی جادوگر جن کو ایسی عورت پر مسلط کر دیتا ہے اور اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ اسے استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے. اور پھر اسی طرح سحر محبت بھی ہوتا ہے، کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بالکل کوئی میچ نہیں بنتا تو وہ کوئی ینگ بچہ کسی ایسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ کہتے ہیں اس کے علاوہ کہیں شادی نہیں کروں گا، حالانکہ ان کی آپس میں کوئی چیز، نہ خاندانوں کی، نہ دونوں پرسنالٹیز، کسی لحاظ سے کوئی میچنگ نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سحر جنون بھی ہوتا ہے، وہ بعض لوگ پاگل نظر آتے ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں پاگل نہیں ہوتے. پھر اس طرح اولاد کی بندش کروائی جاتی ہے، یا کاروبار میں بندش، یا شادی میں بندش، یا تعلیم اور ترقی میں رکاوٹ وغیرہ. تو یہ مقاصد بعض لوگوں کے ہوتے ہیں اور وہ حسد کی بنا پر دوسروں کے ساتھ ہی معاملہ کرتے ہیں. لیکن ہر چیز میں یاد رکھیے، جس طرح شفا اللہ کے ہاتھ میں نا، ایسے ہی یہ بیماری اور یہ نقصان اور یہ بندشیں صرف اللہ کے اذن سے ہو سکتی ہیں، ورنہ نہیں. ہمیشہ ہی یاد رکھنا چاہیے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ دراصل وہ جادوگر بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جنات کا انسانوں پہ تسلط آسان ہو جاتا ہے. ان میں سے شدید جذباتی کیفیات جو ہوتی ہیں، شدید غم کی کیفیت، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں غم کرنے سے منع کیا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. یعنی انسان کو زیادہ غمگین نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ غم انسان کو کمزور کر دیتا ہے. اس غم سے باہر نکلنا چاہیے، کوئی بھی طریقہ ہو غم سے باہر آئیں، کیونکہ مسلسل غم کر کر کے انسان اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. اور پھر اس طرح کے شیاطین اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے حملہ آور ہو جاتی ہیں. ابن القیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، کیونکہ غم دل کو کمزور کر دیتا ہے، اور شیطان کو مومن کا غم بہت پسند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور شیطان کوشش بھی کرتا ہے کہ مومن غمگین ہو. سورۃ المجادلہ میں آتا ہے نا کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. نجوہ شیطان، نجوہ ہوتا ہے نا سرگوشیاں کرنا، یہ سرگوشیاں اور ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ وہ مومنوں کو غمگین کرے. انسان کو کیا سوچے کہ آئی ڈونٹ کیئر، جو بھی کوئی کرے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ نفع نقصان سارا اللہ کے ہاتھ میں، میری قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دو لوگ بیٹھ کے ایسی چپکے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لگتا ہے جیسے آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو انسان بڑا غمگین ہونے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے بیچ میں شریک نہیں کیا اور آپس میں لگے ہوئے ہیں. مثلاً ماں بیٹا لگے ہوئے اور بیوی کو الگ چھوڑا ہوا ہے، یا میاں بیوی کر رہے ہیں اور ماں جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ پتہ نہیں میرے خلاف کوئی بات ہو رہی، تو شیطان جا کے تھرڈ پرسن کے دل میں اس طرح کی بات ڈال دیتا ہے اور انسان پھر دکھی رہتا ہے کہ ضرور میرے خلاف بات ہے. حالانکہ ضروری نہیں ہوتا، بعض لوگ ویسے ہی آہستہ بات کرتے ہیں، کوئی اس میں راز کی بات نہیں ہوتی. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھ جائے نا کہ کسی کی باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ جو اللہ چاہے،
اگر اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو کسی کی باتیں مجھے نہیں کوئی نقصان دے سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان، کیونکہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، ہونا وہ ہے جو اللہ چاہے گا، تو مجھے اپنا خیال ادھر سے ہٹا لینا چاہیے. تو ایسی چیزوں سے فوراً دھیان ہٹا کے اپنے کام میں لگنا چاہیے. جو جس کا دل چاہے کرے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں اس سے زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے. میں نے اپنے لیے اصول بنایا ہوا ہے. مجھے کوئی کہتا ہے نا فلاں ایسے کرے، میں کہتے کر لے جو کرنا ہے، میرا تو نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ میرا نہیں بگاڑ سکتا، بات ہی ختم. اور یہ چیز پھر اتنا ٹائم سیو کر دیتی ہے کہ بندہ خواہ مخواہ کے خیالوں میں نہیں کھوتا، جو کر رہا ہوتا ہے نا اسی پہ فوکس. کیونکہ شیطان تو آ کے آپ کے دل میں ڈالے گئی، دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے اور فلاں کیا، جو مرضی ہوتا رہے میری بلا سے، آئی ڈونٹ کیئر. آپ مجھے اس سے غرض ہے کہ میرا اس وقت کا کام کیا ہے، یہ کیونکہ دن بھر کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اور اس کے اوپر انسان کو چلنا بھی چاہیے، ورنہ تو انسان کچھ اچیو نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس چیز سے یعنی بلا وجہ کا ایک غم نہیں پالنا چاہیے، اور اسی طرح خوف کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے. جب کبھی ایسا خوف محسوس ہونے لگے تو سمجھے شیطان کا حملہ ہوا ہے، فوراً اعوذ باللہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اذکار کریں، اللہ سے رو کے دعا مانگ لیں اور اس سے باہر نکلیں. بس باہر نکلنا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی جگہ لفٹ بند ہو جائے تو آپ ادھر ہی کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، وہیں لیٹ جائیں گے، کیا کریں گے؟ باہر نکلنے کی ہر سر توڑ کوشش کریں گے کہ اس سے باہر نکلیں. تو بس آپ یہی سمجھیں کہ آپ کسی لفٹ میں بند ہو گئے ہیں، ٹریپ ہو گئے ہیں، اور اب آپ نے باہر نکلنا ہے، زور لگانا پڑے گا. اتنی آسانی سے نہ غم جاتا ہے نہ خوف جاتا ہے، لیکن چلے جاتے ہیں اگر آپ ان کو باہر نکالیں. تو وہ بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے کسی کو نیند میں خوف لاحق ہو تو کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. رات کو عموماً ایسے خیالات زیادہ آ جاتے ہیں، لیکن دن کو بھی اگر ہو تو یہی دعا پڑھیں. یہ دعائیں بس آپ کو آنی چاہیے، جو آپ کا قلعہ ہے فوراً آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں. اسی طرح شدید غصے کے وقت بھی شیطان اپنا کام کر جاتا ہے، قابو پا جاتا ہے. ابن القیم کہتے ہیں چونکہ غصہ شیطان کی سواری ہے، اس لیے نفس غسیلی اور شیطان نفس مطمئنہ کے خلاف کام کرتے ہیں. تبھی تو اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ شیطان اس وقت حملہ آور ہو چکا ہوتا ہے، تاکہ نفس مطمئنہ کو تقویت ملے اور وہ غسیلی نفس کے لشکر کا مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک غصے میں مبتلا شخص کو یہی دعا سکھائی تھی نا کہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اسی طرح جب انسان خواہشات کا قیدی ہوتا ہے اور حرام یا گناہ کا کام کرتا ہے، اس وقت بھی شیطان جو ہے وہ قابو پا لیتا ہے. اور پھر غفلت کے وقت جب انسان غافل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو پھر شیطان شکار کرتا ہے انسان کو. کیونکہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے، حتیٰ کہ مچھر یا مکھی کی طرح ہو جاتا ہے. بار بار وہ آتا تو ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا آپ کا. اسی کو وسواس الخناس کہا جاتا ہے، دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو اس کو روکے، کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ انسان کو سلا دے اور اس کی نماز کا خشوع ختم کر دے. اسی طرح بے مقصد چیزوں کے پیچھے لگنا، جی ہاں، چاہے وہ فزیکلی یا پھر اسکرین پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک کبوتری کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا. کبوتر اڑا تو پیچھے بھاگ رہا تھا. آپ نے فرمایا ایک شیطان دوسری شیطانہ کا پیچھے کر رہا ہے، ایک شیطان دوسری شیطانہ کا پیچھا کر رہا ہے. یعنی ایک بیکار کام ہے نا، ہاتھ کیا آئے گا اس کو. تو اسی لیے نا کبوتروں سے کھیلنے سے منع کیا گیا نا، کبوتر رکھنے، پالنے، اڑانے کی، کہ وہ اس سے انسان کچھ سیکھتا نہیں. تو اس طرح کے چیزوں سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. تو بے مقصد چیزیں. اب آپ دیکھیں کہ کئی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگوں کا اتنا گھٹیا ٹیسٹ انسان دیکھتا ہے، جب کوئی اس طرح کی ویڈیو فارورڈ کر دیتے ہیں جس میں
کوئی اسی طرح کے کبوتر بھاگ رہا ہے اور پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، اور کوئی یعنی کہ کسی کتے کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے یا کسی اور، یعنی اس طرح کے تماشے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بس فنی چیزیں، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. کتنی ہی بیکار قسم کی چیزیں جو ہے سوشل میڈیا پر گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، اور پھر افسوس کہ اچھا بھلے سمجھدار لوگ وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، وہ ایک دوسرے کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. کیا مقصد ہے اس کے بھیجنے کا؟ پھر اسی طرح فحش کاموں میں شیطان حاضر ہوتا ہے، لباس میں بے حیائی اور باتوں میں گالی گلوچ، اور اسی طرح یعنی کسی بھی طرح کا ننگا پن، پھر بیہودہ شعر و شاعری، ایسی فحش شاعری جس میں غلط قسم کے بول ہوں، پھر اسی طرح خرافات پر مبنی فلمیں اور ڈرامے دیکھنا جن کا کوئی مقصد نہ ہو، جس میں ایسی چیزیں ہوں کہ جو انسان کو غافل کرنے والی ہوں. یعنی کہ بہت سے لوگ تہجد پڑھ لیں گے، تسبیح اذکار سارا کچھ کر کے کہیں گے اب ہمارا یہ انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے، اور بالکل بیس لیس اور خرافات پر مبنی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں گے. تو انٹرٹینمنٹ کے نام پر لغویات کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اس ذریعے سے بھی شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کو مزید غافل کر دیتا ہے، اپنا مقصد بھلا دیتا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. لیکن یہ بہت ہی فتنے کا دور ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ اچھے بھلے بہت ہی سمجھدار لوگ بعض اوقات مشاہدے میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ بیکار میں فیس بک سکرول کرتے رہتے ہیں، انسٹاگرام پہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ دیکھ لیا کبھی کچھ دیکھ لیا، اور بیکار میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور یعنی کوئی مقصد نہیں ہوتا ان چیزوں کو دیکھنے کا. کسی کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، کسی کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں. پہلے لوگ بازار جاتے تھے یا کسی مال میں جاتے تھے، وہاں جا کے اور گھر بیٹھے ہی ہر وقت ان چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو ان چیزوں میں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسے لباس نہیں پہننے چاہیے جن پہ حروف تہجی ہوں. آج کل آپ دیکھیں لوگ ایسے چادریں کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جن پہ شعر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا کلام لکھا ہوتا ہے، تو ایسا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے. جی یہ برانڈ بن گیا، اور بہت اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں. تو ایسے لباس سے اور ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح بعض اوقات بچوں کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر شیطان بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو یعنی آپ یقین کریں میری اکثر بیٹیاں کہتی ہیں کہ بغیر تصویروں کے بچوں کے کپڑے ڈھونڈنا بازار سے مشکل ہو گیا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا سا نہیں کچھ بنا ہوتا، تو وہ کہتی ہے کہ ماما اتنا دیکھ کے لینا پڑتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے وہ چھوٹی کو چڑیائیں تو چلے پھر بھی چڑیا ہوئی، لیکن وہ پگ وغیرہ کی پکچرز اور اس طرح کی چیزیں بھی بنی ہوتی ہیں. چھوٹے باریک پرنٹ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے کپڑے بچوں کو نہیں پہنانے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جہاں شیطان آتا ہے، جہاں ایسی تصویریں ہوتی ہیں، وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. تو آپ کیوں بچوں کو اس طرح کی چیزیں؟ پھر یہ اسکول بیگز آپ دیکھیں، اسکول بیگز کے اوپر اس قسم کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. وہ جو پینسل کا کیس ہے اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں، پینسلوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں، جو چیزیں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بچے جو ٹوائز ہوتے ہیں بعض اوقات یا کچھ، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بچوں کو ایسے ٹوائز لے کر دیں جیسے لکڑی کے ٹوائز ہوتے ہیں. پلاسٹک سے پرہیز کریں. اور پھر یہ کہ بلاکس وغیرہ ہوں، تعلیمی ہوں، جس سے وہ کچھ اس طرح کا کام کریں کہ واقعی ان کا اس سے کوئی فائدہ اٹھائے. کیونکہ ہم نے حیدر کے لیے یہی اس کی مدر نہیں بنایا ہوا کہ لکڑی کے اور اس طرح کے جس میں کوئی تصویریں وغیرہ ہوں ایسے ٹوائز ہوں. کل میرا مساجر پڑا ہوا تھا، لکڑی کا ہے وہ، تو وہ دور سے دیکھ کے کہتا ہے ٹوائے، تو اس کا باپ کہتے ہیں ٹوائے نہیں ہے. تو وہ اس نے لکڑی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیا کہ یہ ٹوائے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں بچے ہی ہیں نا، سو واٹ، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ نہیں، وہ بچپن سے ہی وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے وہ اتنے ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ بڑے ہو کر بھی ان کو اوٹ پٹانگ چیزیں خریدنے پہننے میں کوئی حیا نہیں ہوتی، محسوس بھی نہیں کرتے.
پھر آپ دیکھیں جوتوں کے اوپر، جوتوں پہ آگے پیچھے ایسی سٹکر لگائے ہوئے ہوں گے، ایسی چیزیں. تو ان چیزوں سے بھی ہمیں بچپن سے ہی بچوں کو بچا کے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بچے کھانے پینے کی چیز، ٹافیز کے اندر آپ دیکھیں کینڈیز میں وہی شیپس جانوروں کی بنی ہوئی ہیں. اور اب آپ خود سوچیں نا کہ اگر کوئی ایک جانور بنا ہوا اور بچہ منہ میں لے کے کھا رہا ہے، تو مطلب تصور کیا ہے کہ کیا کھا رہا ہے. جی اب یہ بچے جب جی بچوں کو ابھی جو ویڈیوز آ رہے ہیں اس میں یہ شیطان اور یہ ساری چیزیں جانوروں کو دکھایا جا رہا ہے، گلوریفائی کیا جا رہا ہے. جی ہاں، گلوریفائی کیا جا رہا ہے. اور پھر وہ ان کو اتنا خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں کہ بچے اپنے آپ کو کیٹ اور کرو اور جو بھی جس سے بھی متاثر ہوتے ہیں وہ بن کے دکھاتے ہیں. جس پہلے میں نے بتایا تھا نا ملٹن میں کوئی ایک بچہ تھا، تو محمد اس کا نام تھا، تو جاننے والوں کے نیبرہڈ میں وہ اپنے آپ کو محمد کرو یا کرو محمد کہتا ہے. اپنے نام کے ساتھ اس نے کرو لگا لیا. تو یہ انسانی فطرت کا مسخ ہونا ہے نا. جب فطرت کے اندر ایک اللہ نے نور رکھا ہے جو انسان کو اچھے برے کی طرف گائیڈ کرتا ہے، جب وہ مسخ ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر سے میزان ختم ہو جاتا ہے اچھے برے کا. جی بالکل فتنوں کا دور ہے اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں، حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ موجودہ دور میں جادو کے نئے طریقے بھی ایجاد ہو چکے ہیں. اس کی طرف بھی تو یعنی جادو جنات بھی اپڈیٹ ہو گئے ہیں اور جادوگر بھی اپڈیٹ ہو گئے ہیں، ایڈوانس ہو گئے ہیں. جی ہاں، اب آن لائن بھی یہ سب چیزیں ہونے لگ گئی ہیں. اور اس میں جی جادو آن لائن، جی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کو اسپیم کالز آتی ہیں نا، اور تو اسی طرح فون کال سے بھی جادو کے میسج جو ہیں وہ یعنی کہ کال کی، اس نے اٹھائی، ہیلو کیا، اور وہ جو کلام پڑھنا وہ فوراً اس کے کان میں پڑھ کے پھونک دیا. جی اس طرح کے کام بھی کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بھی کوئی ایسی چیز شروع ہی ہو وہیں رکھ دی. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کا واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے، ای میلز ہیک ہو جاتی ہیں. وہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کا نام لے کے، پچھلے دنوں کسی نے مجھے میسج کیا کہ کسی نے ان کو فون کیا اور کہا کہ میں الہدا سے بول رہا ہوں، ان کے ویب سائٹ کا پتہ نہیں کیا کام کرتا ہوں. آپ کو بھی آیا تھا یہ میسج؟ استغفر اللہ. اور میں الہدا سے ہوں، اور مجھے اب الہدا کا نام ایک ٹرسٹ وردی نام ہے، تو کوئی کہے گا کہ الہدا والے تو دھوکہ نہیں دیتے، تو چلو اس کی بات سن لو. اس نے کہا کہ اچھا میں ابھی آپ کو ایک کوڈ بھیجوں گا، وہ فلانی جگہ ڈال دیں، اور اس طرح کرا کے اس سے اس کا واٹس ایپ ہیک کیا، اور پھر اس میں سے نمبر لے کے رشتہ داروں کو میسج کیا اس نمبر سے، اور ایک رشتہ دار نے 3 لاکھ روپے بھی دے دیے. تو اس طرح کے دھوکے تو خیر ہیں ہی. اور اچھے بھلے سمجھدار لوگوں کو، یعنی جہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے ادھر ہی فون رکھ دیں، کوئی ضرورت نہیں آگے بڑھنے کی. اور اس یعنی جو لوگ بھی الہدا کو جانتے ہیں وہ پھر الہدا کے کسی ٹرسٹ وردی پرسن کے ساتھ رابطہ کریں. اگر انہوں نے کوئی بھی ان کا سوال ہے، کام ہے، ڈونیشن ہے، کچھ بھی جو بھی کرانا ہے. لیکن یہ طریقے جو ہے نا ان سے بچے. ایکسٹرا کانشیس ہونے کی بھی ہم سب کو ضرورت ہے. اور سب سے بڑی تو اللہ کی حفاظت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں مدد لینی چاہیے. اچھا بعض اوقات لوگ میٹھی چیزوں پہ کچھ اس طرح کا کلام پڑھ کے وہ کھلا دیتے ہیں، اور یعنی مٹھائی وغیرہ یا کھجور یا کوئی میٹھا ڈرنک. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں نے سنا تھا کہ فلاں کے گھر گئے تھے، انہوں نے شربت پلایا، اس کے بعد سے جو طبیعت خراب ہوئی وہ پھر اب تک ٹھیک نہیں ہو رہی. تو پہلے لوگ اس طرح کے کھانوں میں چیزیں ڈال دیا کرتے تھے، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. پھر اسی طرح اب سوشل میڈیا پہ جو تصویریں پوسٹ ہوتی ہیں ان تصویروں کے اوپر بھی جادو کرتے ہیں. یعنی لوگ جو اپنے بال اور وہ سب کچھ کھول کے تصویریں ڈال دیتے ہیں اور اپنے گھر کی ہر چیز کو دکھاتے ہیں، یا کھانے اور شادی کا بھی ایک ایک حصہ
پھر اسی طرح بعض میسیجز ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کو کسی ان نون نمبر سے آئیں جس کے اندر اس طرح کا کوئی کلام پڑا ہوا ہو. تو اور بعض اوقات اس طرح کے نا ساتھ ایک مسٹ لسن مسٹ واچ، یعنی آپ کو وہ تو انسان کہتا ہے اچھا دیکھو تو صحیح، نہیں جس کو ہم جانتے ہی نہیں. اور یہ میری جان، کیونکہ ہر انسان نا اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے نا، تو ہمیں بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ہماری جان پہچان کے لوگ ہیں وہ کیسے اخلاق کے ہیں، مہذب ہیں. وہ اس قسم کے میسج جس میں اتنے سارے وہ ہاتھ جڑے ہوئے اور طرح طرح کے جو ہوتے ہیں ایموٹیکنز جو ہوتے ہیں، تو وہ پھر یعنی کہ کم از کم جو میرے سرکل کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے میسج نہیں کرتے. تو اس طرح کی چیزوں کو انسان دیر اینڈ دین ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. اور پھر اسی طرح یہ کہ ویڈیو کال کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور پھر ہپناٹائز وغیرہ بھی کر لیا جاتا ہے. اور یعنی کیونکہ کچھ جادو ایسے ہیں جو آنکھوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، کچھ ہاتھوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، کچھ کلمات کے ذریعے کیے جاتے ہیں، کچھ عملیات کے ذریعے کیے جاتے ہیں. عملیات میں کیا آتا ہے، جیسے ہڈی، ناخن اور ان چیزوں کے اوپر یا بالوں کے اوپر کچھ گرے وغیرہ لگا کے اور یہ ساری چیزیں معلومات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان محتاط رہے. اسی طرح بعض اوقات کچھ ایسی ان نون چیزیں گھر میں آپ کو ملیں گی جو آپ کی ہوتی نہیں ہیں، تو ان کو بھی باہر نکالیں. بعض اوقات آپ گھر جاتے ہیں نا تو دروازے پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو کئی دفعہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ تو خون پھینکتے ہیں، کچھ لوگ گوشت پھینکتے ہیں، کچھ لوگ جی انڈے پھینکتے ہیں، کچھ اور اسی طرح جی چابی. اور پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے دروازے کے اوپر پیسوں کا چینج رکھا ہوا تھا نا، تو اب پتہ نہیں وہ کس مقصد کے لیے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو اس کو نہیں اٹھایا. میں نے کہا اٹھا کے آپ نے صدقہ دے دینا تھا اس کا، گھر کے اندر نہیں داخل کریں اس کو. ایسی کوئی بھی چیز ہو نا تو بس جو باہر، یعنی کہ کوئی آپ جانتے ہیں نا اپنے نیبرز کو، اوروں کو، وہ کبھی آپ کے گھر ایسے انڈے تھوڑی رکھ کے جائیں گے یا کچھ اور. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو آپ نے اٹھایا، کھایا، رکھا اور آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی تو پھر اس کا فوری ازالہ کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا جادو پرانا ہوتا جاتا ہے اس کو نکالنا بھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے نا. اور جو ایکسٹرا میسیجز، ان نون نمبر سے میسیجز، ان کو یا تصویریں یا کوئی چیزیں ساتھ ساتھ ڈیلیٹ کرتے چلے جانا چاہیے. اور پھر اسی طرح کچھ لوگ من گھڑت وظائف بھیج دیتے ہیں آپ کو، وظیفے بھیج دیتے ہیں، اور ان وظیفوں میں بعض اوقات اللہ کا نام بھی نہیں ہوتا. کسی نے ایک دم مجھے بھیجا کہ یہ مجھے کسی نے وظیفہ بھیجا، یہ میں پڑھ لوں، تو میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے تو سمجھ ہی نہ آئی یہ زبان کون سی ہے. تو کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ آپ پریشان ہیں تو پھر آپ کو بعض اوقات اس پریشانی میں ٹریپ کرتے ہیں. تو کوئی چیز، یعنی کلام اللہ بہت واضح ہے، احادیث کی جو دعائیں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہیں، وہ بھی سمجھ میں آتے ہیں، فوراً پہچانے جاتے ہیں. تو اس قسم کے من گھڑت جو وظیفے ہیں ان کو بھی نہیں پڑھنا کبھی آپ نے، چاہے کوئی کہے یہ جادو کے توڑ کے لیے آپ پڑھ لیں. یعنی جس وظیفے کا قرآن و سنت سے کوئی لنک نہیں، وہ وظیفہ نہیں کرنا آپ نے. اسی طرح بعض لوگ نمبرز اور ذائچے بنا کے اور کھانے ان کے ذریعے. پھر اسی طرح اپنے فون وغیرہ میں کوئی تعویذ کی تصویر بھی نہ رکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے کہ لوگ ذرا بھیج دیتے ہیں کہ آپ ذرا یہ چیک کر کے بتائیں، یہ ہمیں اپنے سرہانے کے اندر سے ملا ہے، یہ فلان جگہ سے ملا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا کریں. اب اس نے تو آپ کو تصویر بھیجی، اب یہ نہیں آپ نے کرنا کہ وہ آپ اپنے موبائل کے اندر ہی رکھیں یا وہ آپ کو کوئی کاغذ کے دکھانے کے لیے لے آتے ہیں نا لوگ. میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ ذرا دیکھیں یہ ہمارے فلان جگہ سے ملا ہے ہمیں، تو اب یہ وہ آپ نے اپنے پاس نہیں رکھ لینا، اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے، اور ان میسیجز وغیرہ کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اپنے صبح شام کے اذکار اور باقی حفاظت کی دعائیں وغیرہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے. اچھا، اسی طرح رش والی جگہوں پر بھی بعض لوگ کچھ چیزیں آپ کے اوپر پھینک کے چلے جاتے ہیں. اس کا بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، جیسے طواف میں ہے، یا آپ جی وہاں کسی نے بہت گندی چیز کسی کے اوپر پھینکی، جی طواف کے دوران. اچھا، وہ یہ نہیں کہ
جس نے پھینکی اس کو اس سے کوئی دشمنی تھی. وہ جو جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ آپ نے اس عمر کی خاتون یا اس عمر کی لڑکی یا اس سائز کی یا اس قسم کی، اس کے اوپر جا کے پھینکنی ہے، تب آپ کا عمل ہوگا. اس کو عملیات کہتے ہیں. ایسے ہی راہ چلتے بھی پھینک دیتے ہیں بعض اوقات. راستے میں زیادہ پبلک پلیس ہوتی ہے نا، پتہ نہیں چلتا تو ایسے پھینک کے چلے جاتے ہیں. اچھا، ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عمرے پر گئی ہوئی تھی اور ایک خاتون خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر لکیریں ڈال رہی تھی نا، اور کچھ بنا رہی تھی، کوئی ذائچہ وائچہ، اور اس نے اس کو شاید کہا کہ ذرا اس کے اوپر ہاتھ رکھو. اس نے کہا میں کیوں ہاتھ رکھوں؟ تو اب وہ کسی جادوگر نے سکھایا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز کریں اور اس شکل یا اس عمر یا اس طرح کے کسی شخص کا ہاتھ رکھوا دیں یا اس کو کھلا دیں یا کچھ کر دیں تو وہ آپ کا کام ہو جائے گا. یعنی جیسے جادو وہ کنویں میں ڈلوا دیتے ہیں یا کہیں دفن قبرستان میں پرانی قبروں میں جا کے دفن کراتے ہیں، ان کو کون کھولے گا، تو پرانی قبریں. تو وہ عملیات ہوتے ہیں، تو ان کو پھر نکلوانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. جب تک وہ جادو دفن رہتا ہے مصیبت کھڑی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بعض جادو وہ پھر آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کے اس کو نقصان دینے کے لیے. تو اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا قلعہ مضبوط رکھیں، اذکار اور ان کو نہیں بھولیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور پروٹیکٹ کریں، ورنہ شر تو ہر جگہ ہے. یعنی کچھ لوگ آپ سے دشمنی کی بنا پر آپ کے اوپر کچھ عمل کریں گے یا آپ کے ذریعے کریں گے، اور کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے کسی کو آلہ کار بنا کے اس کے ذریعے کچھ کریں گے، یعنی اس کے اوپر وہ منڈ دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طرح کچھ لوگ چیلوں کو گوشت ڈال رہے ہوتے ہیں اور کچھ چھتوں پہ پھینک رہے ہوتے ہیں اور کچھ طرح طرح کے خرافات. یعنی کوئی بھی چیز جب آپ اب نارمل دیکھیں تب کانشیس ہو جائیں اور اس چیز سے بس دور ہو جائیں، یا اس کو ختم کر دیں یا دور ہو جائیں. تو اب یہ ہے کہ ایک اچھا بھلا صحت مند نوجوان لیکن وہ کوئی کام نہیں کر رہا، تنہائی کا شکار ہے، ذہنی انتشار ہے، حد سے زیادہ چڑچڑا پن ہے، کوئی کام لگا کے دو وہ کام نہیں کرتا، کوئی جاب دو تو جاب نہیں کرتا، کوئی پڑھائی کا کہو تو پڑھائی نہیں کرتا، نماز روزے میں اس کا دل نہیں لگتا، اور کھانا پینا اس کا خراب یا کھانا پینا ہے ہی نہیں. اسی طرح بعض اوقات کپڑوں کے اوپر اس کے چھینٹے خون کے یا ایسی چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں، یا بعض ان کے کپڑے کاٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور سب لوگوں کے ساتھ تعلق خراب. اور تو یہ چیز بھی پھر انسان کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے کہ دس از ناٹ نارمل. ایک نارمل صحت مند طاقتور انسان کا دل چاہتا ہے کہ کچھ کرے، یعنی کام کر کے خوشی نصیب ہوتی ہے نا. جی، وہ انوائرمنٹ نہاتے نہیں، حجامت نہیں کراتے، اور کمرہ گندا رکھتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے غلط کام پھر شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ جادو کی علامتوں میں سے ایک سینے کی گھٹن بھی ہوتی ہے، اسی لیے پیچھے نظر کے دم میں علم نشرح اور رب اشرح لی کی بات کی گئی تھی. اور خصوصاً رات کے وقت سینے کی گھٹن، نیند نہ آنا، سانس نہ آنا، تو پھر اس کے لیے علاج ضروری ہے. اور علاج کی 2 قسمیں ہیں. ایک جائز علاج ہے جو قرآن مجید اور مسنون اذکار اور دعاؤں سے ہوتا ہے، جیسے یہ کچھ دعائیں یہاں پر آپ کو بتائیں گی. اور ایک ناجائز علاج ہوتا ہے جو شیطانوں کا تقرب حاصل کر کے انہیں مدد کے لیے پکار کے ان کے ذریعے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کئی لوگ نا جادو کا توڑ جادو سے کرتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے بالکل. یعنی جادو کسی حال میں کرنا درست نہیں، چاہے توڑ کے لیے بھی. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النشرۃ من عمل الشیطان، جادو کا توڑ شیطانی عمل ہے، یعنی جو جادو کی قسم کا ہو. اور غیر شرعی طریقہ علاج بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات جادوگر مریض سے اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے اور پھر کپڑے منگواتے ہیں اور پھر جانور منگواتے ہیں یا ان کے پیسے لیتے ہیں اور بسم اللہ پڑھے بغیر ان کو ذبح کرتے ہیں شیطانوں کے نام پر. اور پھر یہ کہ بعض ہندسوں کے اندر کچھ لکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو ان نون قسم کی ہو، جس کی سمجھ نہ آتی ہو، وہ علاج آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ نہ نمبرز کے ساتھ کرنا ہے اور نہ ہی اس قسم کے جیسے ڈبیوں میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں الٹی سیدھی،
اچھا بعض لوگ تو آیتوں کو الٹے طریقے سے لکھتے ہیں اور اس سے وہ توڑ کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. اور پھر بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک یہ چیز نہ کھاؤ، پانی کو ہاتھ نہ لگاؤ، فلاں فلاں کام نہ کرو، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. بعض اوقات وہ ایسے کاغذ پہ کچھ لکھ کے دیتے ہیں کہ اس کی دھونی لو، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے اندر، کس قسم کی دھونی. تو ایسا کلام جو پڑھا نہ جائے اور جس کی سمجھ نہ آئے، اور ان چیزوں سے پھر انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اور ہاں زعفران سے اگر آیات لکھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، وہ پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ہندسے وغیرہ لکھے ہوئے اور ڈبیاں بنی ہوئی ہیں اور ان کے اندر کچھ ڈالا ہوا تو وہ نہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں حفاظتی اقدام بھی کرنے چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، اپنے ایمان کی مضبوطی. وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر سے زیادہ پہاڑ کو چٹان چٹان کر کے، پتھر پتھر کر کے ختم کرنا آسان ہے. یعنی مومن جو ہے نا، وہ اس کے یہ بڑا مشکل ہے اس پہ قابو پانا. کیونکہ جب کوئی شخص مومن، عاقل اور سمجھدار ہو تو وہ شیطان کے لیے پہاڑ سے زیادہ بھاری اور لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، خوف کا شکار نہیں ہونا کہ ہائی یہ ساری چیزیں تو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں تو شاید میرے اوپر بھی کچھ ہوگا. نہیں، خوف کا شکار نہیں ہونا. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی تکلیف یا مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. اور پھر یہ کہ طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لباس پاک رکھنے چاہیے، اپنے جسم کو پاک رکھنا چاہیے، وضو کا اہتمام کرنا چاہیے. صبح سویرے جب انسان اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، آپ نے فرمایا نا جب انسان سوتا ہے تو 3 گریں لگا دیتا ہے شیطان، اور ہر گرہ پہ پھونک بھی مارتا ہے. کبھی بڑی لمبی رات ہے، جب کوئی بیدار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا ہے ساری گریں کھل جاتی. اب جو اٹھتے ہی نہیں سویرے، نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کی تو گریں لگی کی لگی رہ گئی، اور پھر اگلے دن اور لگ گئی، پھر اگلے دن اور لگ گئی، تو ظاہر وہ شیطان کا شکار ہی ہوں گے نا. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب نیند سے بیدار ہوں تو کلی کے ساتھ ناک اچھی طرح جھاڑیں، کیونکہ شیطان جو ہے اس کی ناک پہ کے بانسے پہ رات گزارتا ہے. اللہ اکبر. میں تھوڑا سے 2-4 باتیں رہ گئی، میں اس کے بعد ختم کروں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. معلوم نہیں کیا ہوا، چلیے خیر اب ہم اس کو ختم کر لیتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ خصوصاً یعنی ساری نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، خصوصاً فجر کی نماز کی، ٹھیک ہے. کیونکہ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اشراق کی نماز جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا. ٹھیک ہے. تو اشراق کی عادت ڈالنی چاہیے، چاشت، دہا، جو بھی آپ اسے کہیں. اور پھر کثرت سے اللہ کا ذکر، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. تو ذکر جو ہے وہ اللہ کا یعنی مضبوط قلعہ ہے جس میں انسان گھس جاتا ہے تو ہر طرح سے حفاظت ہو جاتی ہے، شیطان سے بچ جاتا ہے. یعنی اذکار جو ہے نا وہ ایک زرہ کی طرح ہے جو انسان پہن لیتا ہے دشمن کے مقابلے کے لیے. یا ابن عثیمین کہتے کہ صبح شام کے اذکار تحفظ میں یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ محفوظ ہے، مضبوط ہے. یعنی یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہیں یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں. لہٰذا ان کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں بھی آتا نا ومن شر الشیطان وشرکہ، شیطان کے جالوں سے بھی پرہیز، معافی مانگ. پھر سوتے وقت بھی اذکار کر کے سونا چاہیے کہ غفلت میں کوئی چیز اثر انداز نہ ہو. بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، ہم بستری کے وقت دعا پڑھنی چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے، مغرب کے وقت باہر نہیں نکلنا چاہیے، بچوں کو خاص طور پر نہیں نکلنے دینا چاہیے، گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک کرنا چاہیے، ایسی چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہیں. اپنے فون کی جو بیلز ہیں نا ان کو بھی آپ بہت
جیسے وہ بعض لوگ اس میں گانے لگا دیتے ہیں اور بیلز اس قسم کی ہوتی ہیں، کیونکہ گھنٹی شیطان کا باجا کہا گیا نا حدیث میں. تو اس طرح کی سافٹ رنگز رکھیں کہ جو جس میں کوئی اچھی چیز ہو، نہ کہ یعنی شرعی خلاف ورزی ہو رہی ہو. پھر اسی طرح گھر کو تصاویر اور مجسموں سے پاک رکھنا چاہیے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا اور تصویر ہو. قرآن سے گھروں کو آباد کرنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، بے شک شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو اور وہ اس کو ایڑی مار کے بھگاتا ہے، یعنی اپنے کام پہ لگا لیتا ہے. پھر اسی طرح حرام کمائی سے بچنا چاہیے، حلال کی طرف آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں آج کی بات ختم ہوئی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک سے ہم آیات پر آ جائیں گے، جادو کا علاج. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.